ان کے وکیل نے الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہیں دیگر قیدیوں کے سامنے برہنہ کر کے گھسیٹا گیا۔ انہیں بس ناک سے خون بہنا یاد ہے۔ جب انہیں ہتھکڑیاں لگا کر فرش پر گھسیٹا گیا تو وہ بے ہوش ہو گئے، جس سے ان کا کندھا ٹوٹ گیا۔ مروان برغوثی صاحب 24 سال سے جیل میں بند ہیں۔ اتنے عرصے میں ان کی محبت لوگوں کے دل میں کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھی ہے۔ اور اتنی بڑی کہ آج فلسطین کی ہر دیوار پر آپ کو اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ ہے مروان برغوثی صاحب، ایک ایسا شخص جسے 4 بار نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ ود بلال کی نیو سیریز انجانے ہیروز کی پہلی قسط۔ مروان برغوثی صاحب 15 جون 1959 کو مغربی کنارے کے گاؤں کوبر میں پیدا ہوئے۔ مروان برغوثی کی پرورش فلسطینی آزادی کے لیے پرعزم خاندان میں ہوئی۔ ان کے والد جو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے بانی رکن تھے، انہوں نے ان میں ایک جذبہ پیدا کیا۔ برغوثی صاحب بچپن میں ہی فلسطینیوں کے حقوق اور آزادی کی وکالت کرتے ہوئے طلبہ کی تحریک میں شامل ہوئے۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے الفتح میں شمولیت اختیار کی اور اس کی یوتھ موومنٹ کی مشترکہ بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے اسرائیل نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اپنی 4 سالہ پہلی قید کے دوران برغوثی صاحب نے اپنی ثانوی تعلیم مکمل کی اور عبرانی زبان میں روانی حاصل کی۔ برغوثی صاحب چھوٹے چھوٹے مظاہروں میں شرکت کرتے رہے، لیکن 1982 میں ایک واقعہ ہوا جہاں سے ان کی زندگی کا آغاز ہوا۔ 1982 میں اسرائیلی ایمبیسیڈر شلومو آرغوف کو کسی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ The gunman had his weapon set on single shot when he stepped out of the late night crowd. انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ جو گن قتل میں استعمال کی گئی ہے وہ لبنانی ہے، اور فلسطینی لوگ ایسی گنز اکثر اسرائیلی فوجیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیل نے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ اسرائیل نے ایک طرف سے فلسطینی مظاہرین کو دبانے کے لیے اسرائیلی آرمی فلسطین میں اتار دی اور دوسری طرف لبنان پر حملہ کر دیا۔ یہ وار کچھ دن چلی اور وقتی طور پر مظاہرین کو چپ کروا دیا گیا۔ دل غم و غصے کی آگ سے بھرے ہوئے تھے اور اس آگ کو جنگل میں پھیلنے کے لیے بس ایک چنگاری چاہیے تھی۔ پھر ہوا یوں کہ ایک اسرائیلی کو کسی نے چاقو مار کر ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی پولیس کی جانب سے لوگوں کو بنا ثبوت کے گرفتار کیا جانے لگا۔ کچھ دن بعد ایک اسرائیلی نے روڈ پر فلسطینی مزدوروں پر گاڑی چڑھا دی، جن میں سے 4 مزدور موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جس کے بعد فلسطینیوں نے اسرائیلی اہداف پر پتھر اور جو ہاتھ میں آئے اس سے حملہ کر دیا۔ یہ لڑائی بنیادی طور پر اسرائیل آرمی اور پولیس کی انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے ہوئی، اور یہی وہ وقت تھا جب ایک طرف حماس وجود میں آئی اور دوسری طرف انتقادہ لانچ کیا گیا۔ انتقادہ کے لفظی مطلب ہلا دینا کے ہیں۔ حماس اسماعیل کی طرف سے لانچ کی گئی اور انتقادہ مروان برغوثی کی طرف سے لانچ کیا گیا تھا۔ ان دونوں میں کافی میجر ڈفرینسز تھے، جن میں سے کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ انتقادہ 2 ریاستی حل چاہتا تھا جس سے انتشار کا خاتمہ ہو، جبکہ حماس اسرائیل کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتی تھی۔ انتقادہ چاہتا تھا معاملہ امن اور مذاکرات سے حل ہو، جبکہ حماس مذاکرات کو ریجیکٹ کر کے صرف ملٹری پاور پر یقین رکھتا تھا۔ انتقادہ بیسیکلی ایک نان وائلنٹ بائیکاٹ اور سول نافرمانی کی مہم تھی، جس کے لانچ ہونے کے فوراً بعد برغوثی صاحب کو گرفتار کر کے اردن میں جلا وطن کر دیا گیا۔ 4 سال تک برغوثی صاحب اردن میں جلا وطن رہے اور 1992 میں اوسلو معاہدے کے تحت واپس آئے۔ اوسلو ناروے کا کیپٹل، جہاں 1992 میں فلسطین اور اسرائیل کا امن معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کی وجوہات اور اثرات ہم دوسری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، جس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بنیں۔ سن 2000 تک برغوثی صاحب نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے نیا انتقادہ لانچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ الاقصی شہداء بریگیڈ نے کچھ دن پہلے کافی اسرائیلی فوجیوں کو مار گرایا تھا۔ اسرائیل نے برغوثی صاحب پر الاقصی شہداء بریگیڈ کی بنیاد رکھنے کا الزام لگا دیا اور 2001 میں انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ میزائل ان کے محافظ کی گاڑی سے جا ٹکرایا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اسرائیل پیچھے نہ ہٹا اور برغوثی صاحب کو 15 اپریل 2002 کو رام اللہ سے گرفتار کر کے یروشلم کے روسی کمپاؤنڈ میں منتقل کر دیا۔ برغوثی صاحب پر 5 قتل کا الزام لگا کر انہیں عمر قید کی سزا سنا دی گئی اور انتشار کی دفعہ کا اضافہ کر کے اس قید میں 20 سال کا اضافہ کر دیا گیا۔ باوجود قید کے انہوں نے اپنا ویژن جاری رکھا۔ 2017 کی بھوک ہڑتال نے انٹرنیشنل توجہ ان کی طرف دلوائی، جب سے اب تک یہ 4 بار نوبل پرائز کے لیے نامزد کیے جا چکے ہیں۔ مروان برغوثی کی کہانی ہمت اور عزم کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کی میراث فلسطینیوں اور دنیا بھر میں انصاف اور آزادی کے لیے لڑنے والوں کو تحریک دیتی ہے۔